وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 96 حصہ اول، درس نمبر 513. آج کا موضوع کعبہ شریف کی ہماری زندگی میں اہمیت. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. مومنو، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے. تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. مومنو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے 2 معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے. اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا، اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 96 لفظی ترجمہ
احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے دریا کا شکار اور اس کا کھانا، یعنی احرام کی حالت میں تم شکار کر سکتے ہو، یہ فائدہ ہے متاعا لکم وللسیارہ، اور تمہارے لیے بھی یہ فائدہ ہے اور قافلے والوں کے لیے، مسافروں کے لیے بھی۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کیا گیا ہے تم پر شکار خشکی کا جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرو اللہ کی ناراضگی سے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ سامعین اکرام، یہی یعنی جو گزشتہ سبق میں تھا کہ خشکی کا شکار منع ہے، تو آج کا جو سبق ہے تو اس میں اجازت دی گئی ہے سمندر کے یعنی سی فوڈ کی، کہ آپ اس کا شکار کر سکتے ہو، تو اس کی یہ یعنی حلال کر دیا گیا ہے، اور ترجمہ آپ نے سن لیا۔ آج جو اگلا ہے آیت، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو احترام والا گھر، اور یہ قیام کا باعث ہے لوگوں کے لیے، اور حرمت والے مہینے اور ہدیہ قربانی کی جانور، والقلائد اور پٹے پڑے ہوئے جانور، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کعبے کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو یا اس سے جو متعلقات ہیں یہ بھی لوگوں کے قیام کا باعث ہیں۔ تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو دین ہے یہ فطری دین ہے، یعنی ہماری فطرت کے مطابق ہے، اور اس میں کوئی چیز خلاف فطرت نہیں ہے معاذ اللہ۔ فطرت، اب فطرت جو ہے، اب یہ دیکھیں میں قیام للناس پہ میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی فضل سے، کہ قیام للناس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کا ظاہری فوائد ہیں کعبے کے، جو اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا ہے، ایک تو اس کے ظاہری فوائد ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب خانہ کعبہ بنایا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ اس کے یعنی اہل کو آپ رزق دیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اور تو ایک تو اس کے ظاہری جو فوائد ہیں، یعنی مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز بنایا ہے، اور جو کیوں بنایا ہے اس کی بات تو یعنی بعد میں کریں گے، لیکن اس کے دو فائدے ہیں، ایک حقیقی ہے اور ایک ظاہری فائدہ ہے۔ ظاہر ہے مکہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ زمین کی ناف ہے، زمین کا درمیانی حصہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام اجتماع کی جگہ بنایا ہے، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا ہے، اور اس میں پھر قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی ظاہری جو وہ ہیں خوبیاں ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور قربانی دم شکر ادا کرتے ہیں، یعنی حج کرتے ہیں اور پھر قربانی بھی کرتے ہیں، تو وہ وہاں کے لوگ ظاہر ہے کہ مستفیض ہوتے ہیں۔ پھر جب اجتماع ہوتا ہے تو ہر قسم کے جو تاجر ہیں اپنا مال لاتے ہیں، یہاں پر لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مکے میں آپ جائیں تو ہر یعنی دنیا کی ہر نعمت تقریباً وہاں موجود ہے، ہر ملک کی ہر قسم کا میوہ موجود ہے۔ یہاں سخت گرمی پڑ رہی ہوگی، مالٹے نہیں ہوں گے، وہاں جو ہے مالٹے بھی ہوں گے، یعنی گرمی کے موسم میں، اور ہر قسم کے آپ گئے ہوں گے، جو بھی گئے ہوگا، تو ہر قسم کی نعمتیں ظاہری طور پہ وہاں موجود ہیں، اور تمام ایک مضبوط یعنی وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بھی معیشت کا ذریعہ ہے، اور پھر باہر کے لوگوں کے لیے
جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ مال بھجواتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہے، تو یہ تو ایک ظاہری طور پہ فائدہ ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یعنی دنیا کا جو قیام کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے، یہ انسان، ظاہر ہے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو روحانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا گیا ہے، اور اس کے جو بھی دین کے متعلقات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ اس کی روحانیت کے لیے ہے، یعنی اس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کے ظاہری اثرات بھی ہوں گے، یعنی نماز کے، رمضان کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے اور حج کے، اس کے ظاہری اثرات بھی ظاہر ہیں، موجود ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ معاشرے سے مالی تفاوت جو ہے وہ ختم کرتی ہے۔ امیر لوگ اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اور پھر دیتے ہیں غریب غربا کو، تو ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دین بنایا ہے، ہماری اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح ہے۔ یہ بات ذرا مرکزی ہے، تھوڑا سا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کو اگر ہم قبول کر لیں گے، اگر فرد قبول کرے گا تو پہلے تو اس کی دنیا اچھی ہوگی۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو تم میں سے نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، نوٹ کرنے کی بات ہے نا۔ دیکھیں، سمجھیں، آپ دین کو سمجھیں۔ ہم تو دین کو باعث نقصان سمجھتے ہیں، دین کے قریب نہیں جاتے۔ ہمارے جو بچے دینی رجحان رکھتے ہیں کسی بھی قسم کا، ہم اس کو ایوائڈ کرتے ہیں، اور مغربی طرز پہ اور اس پہ اس کو پروان چڑھاتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے اس کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یعنی بچہ جب ہمارا اسکول میں جاتا ہے، یہ انگریزی جو اسکول ہیں، تو وہ جو پلے گروپ ہیں یا نرسری ہے، تو ان کو پوئمیں، ٹیچریں جو ہیں پوئمیں سکھاتی ہیں، یعنی ہاتھ کی حرکات یا جو پوئمیں ہیں، اور وہ بس اپنی چھوٹی زبان سے آپ کے سامنے واپس آ کے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری محنت کا پھل مل گیا، بچے نے انگلش نظم سیکھ لی، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں، پھر جو بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ہمارا ذہن یہ ہے کہ دین کے قبول کرنے میں ہمارا نقصان ہے، اور اگر ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر والا، یعنی یہ ہماری ذہنیت ہے کہ کچھ تو کام کریں گے، بچوں کو نماز کا کہہ دیں گے، لیکن ہم چونکہ خود دین کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے ہمارے بچے بھی پھر وہ لا علم رہتے ہیں دین کے فوائد سے یا دین کی حقیقت سے۔ ہم چونکہ خود، یہ میں پورے، یعنی دیکھیں آہستگی سے بات کر رہا ہوں آپ سے، ہم خود دین کو نہیں جانتے، لہٰذا ہماری جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی ہماری طرح ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ماں باپ جو ہیں اس کو یا یہودی کر لیتے ہیں یا عیسائی کر لیتے ہیں، جیسا بھی ہے۔ اب ہم برائے نام مسلمان ہیں، ہمارے بچے بھی برائے نام مسلمان ہیں، برا نہ سمجھیں، لیکن یہ وہ حقیقتیں ہیں جو میں جان رہا ہوں، اور یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ آپ کی تسلی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ واحد ذمہ دار نہیں ہیں، یہ چلا آ رہا ہے، یہ سارا سسٹم ایسا چلا آ رہا ہے، یہ سارا معاشرہ گمراہ ہے، اور یہ گمراہی کا عرصہ جو ہے صدیوں تک پھیلا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کب تک پھیلا رہے گا، کیونکہ دین کو جاننے کی تو لوگ کوشش نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں قرآن فہمی، میں اپنے درسوں کی بات نہیں کر رہا کہ اس کو کتنے لوگ سنتے ہیں، اس کی بات نہیں ہے، لیکن قرآن فہمی کی طرف ہمارا رجحان ہے نہیں ہے۔ پھر ہمارا جو نصاب تعلیم ہے، جو کہ بڑے بڑے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بناتے ہیں، ہوشیار لوگ بناتے ہیں، تو اس میں تو قرآن نہیں ہے، اس میں نہ دین ہے نہ قرآن ہے۔ اسلامیات، وہ کیا ہے اسلامیات؟ بس ظاہری طور پہ آپ نے کچھ چیزیں بنا دی ہیں، اور وہ بچہ جو ہے رٹا کے پاس کر لیتا ہے۔
مجبوری کے طور پہ، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نقل کی جاتی ہے. میں نے خود دیکھا ہے یعنی امتحان گاہوں میں اسلامیات کے وہ جو پاکٹ اسلامیات ہے، وہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو ضروری سوالات ہیں وہ بچے اپنے ساتھ پھاڑ کے لے جاتے ہیں. پوری کتاب تو لے جا نہیں سکتے، تو وہ پھر آپ دیکھیں کہ وہ پھر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. یہ سلوک ہے ہمارا دین کے ساتھ. بہرحال میں آپ کو بات کر رہا تھا قیاما للناس کی، میں بات کر رہا تھا، اس پہ تھوڑا سا غور کریں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اس میں دیکھیں اس میں بہت سارا یعنی ایک پرزور یہ جملہ ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے. یہ زمین و آسمان کے متعلق اللہ جانتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. تو علم، اللہ تعالیٰ کا علم. اب دیکھیں اللہ کا جو علم ہے وہ تو وسیع ہے اور وہ ہر چیز جانتا ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ یعنی اس کے جاننے کی جو، چونکہ وہ جانتا ہے اس لیے اس کے فیصلوں کے سامنے تم نے سر جھکا دینا چاہیے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ظاہر ہے کہ جو جانتا ہے وہی قانون بنائے گا. اب یہ ہمارے یعنی جو قانون دان ہے، جب قانون بنتا ہے تو وہ یعنی جو لوگ قانون کو جانتے ہیں وہ قانون بناتے ہیں. جو لوگ قانون کو جانتے ہیں وہ قانون بناتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک پیپر بن رہا ہے تو استاد، اب ظاہر ہے کہ جو کلاس ٹیچر ہے یا جو بھی میٹرک کا پیپر بنا رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ جو بھی بنا رہے ہیں میٹرک کا کوشچن پیپر بنا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ سارے نصاب کو جانتے ہوں گے، اور پھر وہ یعنی بچوں کی استعداد سے بھی واقف ہوں گے. تو وہ اس قسم کے وہ سوالات کے مطابق یعنی جاننے والا شخص جو ہے وہ قانون بنا سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. یہاں 2 مرتبہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو، میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح کے فائدے، یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے، کائنات بنی ہے اس میں دنیا، اور دنیا میں پھر انسان، اور دنیا میں پھر ساری نعمتیں. یعنی اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو زندگی کا ظاہری پہلو ہے. اب دیکھیں سارے یہ زمین جو ہے اپنے خزانے اگل رہی ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور پھر آپ ماربل لے لیں اور تیل لے لیں، گیس لے لیں، یہ سارے زمین اپنے خزانے. یہ کس کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے ظاہری، وہ رحمان ہے، ہر شخص کے فائدے کا اس نے خیال رکھا ہے. تو ایک تو ظاہری فائدہ ہوتا ہے، ایک باطنی فائدہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے. یہ وہ بات ہے جس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی ہم دین کو، اللہ کی مکمل اطاعت کو، مکمل بندگی کو، مکمل اسلام میں داخلے کو اپنے نقصان کا باعث سمجھتے ہیں. یہ بات میں ایسی کہہ رہا ہوں کہ بالکل مجھے آج کی تاریخ میں، جون کا مہینہ ہے اور 10 تاریخ ہے آج، اس میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جو میں یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کو مکمل طریقے سے یا سرنڈر کرنے کو، اس میں ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی جو ہے سلب ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے تو آپ کی تو کامیابی اس میں ہے کہ آپ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں. تو آپ کی جو غلامی ہے اللہ کی، اسی میں آپ کی نجات رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر اللہ. تو دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر معاملے میں دین
کو اگر ہم قبول کر لیں گے تو اس میں ہمارا ظاہری فائدہ بھی ہے اور اصل تو باطنی فائدہ ہے۔ اگر آپ ظاہری فائدے تک یہ محدود کر لیتے ہیں دین کو تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ظاہر کے لیے نہیں بنایا، یا آپ کو دنیا کے فائدے کے لیے تو نہیں بنایا۔ وہ مشہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرحکمت بات ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ روحانیت ہے، آخرت ہے، باطنی باطنی فائدے ہیں۔ تو بہرحال کعبہ جو ہے، اب میں ایک ایک چیز کی تشریح نہیں کر رہا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، اس میں آج 5واں رکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ اب دیکھیں کعبہ جو ہے، پہلے تو آپ کعبے کو لیں کہ یہ کعبہ کی حیثیت جو ہے، یہ ظاہر ہے کہ انسان تو ظاہر پرست ہے، اس کی عقل جو ہے ظاہری ہے اور یہ ظاہر کو دیکھتا ہے، اور یعنی اس کی اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ نہ اس کی اتنی روحانی صلاحیت ہے ابتدا میں کہ یہ بس باطن کی طرف متوجہ ہو، ورنہ ہر جہت اللہ کی ہے، یعنی ہر جہت للہ المشرق والمغرب، اللہ کی کوئی سمت تو نہیں ہے، لیکن جو سمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم کر دی ہے کعبے کی صورت میں، تو اس کا یہ ہماری ایک یعنی ظاہری انسانیت کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک سمت چاہیے۔ ظاہر ہے کہ نماز ہم نے پڑھنی ہے، نماز 5 وقت کی نماز ہے، ہم کس سمت میں؟ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیں کہ سمت اللہ تعالیٰ نے آزاد رکھی ہے کہ میں جہاں تم رخ کرو، وَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور کعبہ اللہ تعالیٰ نے نہ بنایا ہوتا تو اب آپ ایک مسجد میں جائیں، وہاں کوئی مشرق کی طرف تھوڑی تصور کریں نا، میں ویسے ہی آپ کو بات بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی آپ کی۔ چاروں طرف اب جیسے خانہ کعبہ کے اندر ہم کھڑے ہو کے چاروں طرف نماز پڑھ سکتے ہیں نا، تو اب ایک مسجد میں جائیں جو پاکستان میں ہے اور کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ تو بہت گڑبڑ نظام ہو جائے گا۔ امام کہاں کھڑا ہوگا، یعنی کسی کی پیٹھ جو ہے، اب مثال کے طور پہ باجماعت نماز جو ہے وہ واجب ہے، تو محراب ہے، تو محراب کہاں ہوگی؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں محراب کہاں ہوگی، امام کہاں کھڑا ہوگا، اور چونکہ ہر جگہ کھڑا ہو جاتا ہے تو امام کا رخ مشرق کی طرف ہے، مقتدی نے مغرب کی طرف رخ کر لیا، یعنی پوری صف بندی بھی ہے مغرب کی طرف۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہو، اجازت ہے نا کہ بھئی تم مغرب کی طرف بھی کر سکتے ہو، مشرق، امام کا رخ مشرق کی طرف ہے، مقتدی کھڑے ہوئے ہیں جنوب کی طرف، سارے مقتدی، یا آدھے مقتدی جنوب کی طرف ہیں، آدھے جو ہیں وہ شمال کی طرف ہیں، آدھے جو ہیں مغرب کی طرف ہیں، آدھے جو ہے مغرب کی طرف ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری ضروریات کیا ہیں۔ کعبے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے یعنی روحانی زندگی کے، دیکھیں میں روحانی پہلو پہ بات کروں، روحانی جو ہماری روحانیت ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہماری ابتدا ہوتی ہے سٹارٹ سے، یعنی مادے سے شروع ہوتی ہے، مادے سے۔ شریعت کیا ہے؟ یہ شریعت ظاہری جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس کے احکامات ہیں ظاہری، اس میں پھر باطنی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بات ذرا لمبی ہو گئی لیکن بات تھوڑا سا آپ دلچسپ بھی ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں یا کسی اور کام میں مشغول نہیں ہیں تو آپ کو یقیناً اس میں بوریت نہیں محسوس ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ ہماری دیکھیں انسان کی یکسوئی مطلوب ہے، یکسوئی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم کہ وہ یکسو تھے،
اب یہ یکسوئی جو ہے اصل میں تو باطنی ہوتی ہے یکسوئی، لیکن اس کے لیے پھر ظاہری یکسوئی بھی ہونی چاہیے۔ یکسوئی، اب دیکھیں ایک قرآن ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، نبی ایک ہے، ہدایت ایک ہے، بس اب یہ یکسو ہو گئے کہ بھئی کس طریقے سے زندگی گزاریں، اللہ کا حکم ہے بس، رسول کا طریقہ ہے بس، یہ یکسوئی ہو گئی۔ اور یہ قرآن میں اگر آپ اس حساب سے دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ شخص جس کے بہت سارے آقا ہوں، کیا وہ بہتر ہے یا جس کا ایک آقا ہو؟ یہ وہ الفاظ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ ایک شخص بہت سے لوگوں کا غلام ہے اور ایک شخص ایک ہستی کا غلام ہے، ایک شخص کا غلام ہے، تو یہ اس میں سے آپ خود سوچ لو کہ کون بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، ایک تو یکسوئی ہماری ضرورت ہے، یکسو ایک طرف ہو جائیں ہم، اور تو راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، دو نہیں ہے۔ ایک بات، پھر ہدایت جو ہے وہ ایک ہے۔ آپ دیکھیں قرآن آیا تو تمام شریعتیں باطل ہو گئیں، بس ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تورات کا نسخہ ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ پڑھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو تھی اس پہ ناگواری کے اثرات آئے، تو انہوں نے، حضرت عمر نے بھانپ لیا کہ حضور تو ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا میں اللہ اس کے رسول کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو کہ اگر موسیٰ بھی ہوتے تو آج وہ میری پیروی کرتے، میری شریعت کے تابع ہوتے۔ تو یہ یکسوئی ہے۔ اب کعبہ جو ہے اور باقی تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری یکسوئی کے لیے ہیں۔ اب میں تمام چیزوں کی بات نہیں کر رہا، میں کعبے کی بات کر رہا ہوں۔ کعبہ ایک تو ہماری زندگی میں، یعنی حج اگر نہ بھی ہو، مثال کے طور پہ حج تو ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن کعبہ ایک ایسی حیثیت ہے جو ہمارے قیام کا باعث ہے، جو ہماری زندگی ہے۔ کعبے کے بغیر تو ہم زندگی کا تصور نہیں کر سکتے نا۔ کعبے کا تصور نکال لیں تو ہماری زندگی تو بکھر جائے گی۔ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ تو یہ دیکھیں، یہ ساری دنیا کا جو انتظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مسلمانوں کا کعبے سے مشروط کر دیا ہے کہ یہ سمت ہے، یہ میرا گھر ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو احترام کا گھر بنایا ہے، اس کا تم احترام کرنا ہے، یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ یہ میرا گھر ہے۔ تو اس میں ہمارا قیام ہے، یعنی آپ دیکھ لیں، یعنی قبلے کا رخ جو ہے، رخ کا ایک تعین، اور وہاں پہ ایک جگہ یعنی بیت اللہ بنا دینا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اٹھایا پرانی بنیادوں پہ، تو وہ جو ہے ہمارے قیام کا باعث ہے، جہاں اس کے ظاہری فائدے ہیں، لیکن اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم اب یکسو ہو گئے، ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی پڑھیں گے، ایک امام ہوگا، ایک طرف رخ ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو ایک وہ بتا دیا، ایک اچھا اس کے جو متعلقات ہیں، حرمت کے مہینے ہیں، اب اس کی تفصیل ہے حرمت کے مہینے میں، وہاں اگر آپ اس وقت کے یعنی حالات کے مطابق دیکھیں تو 4 مہینے تھے، رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ رجب جو ہے عمرے کے لیے، یعنی اس 4 مہینوں میں لوگ جو تھے وہ یہ امن کے مہینے کہلاتے تھے، والشہر الحرام، 4 مہینے۔ اب یہ 4 مہینوں میں وہاں یہ لوگ یعنی چونکہ امن کے تھے، اور تو پھر اس میں سارا کاروبار وغیرہ اس میں ہوتا تھا، اور اس میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر آپ کے باپ کا قاتل بھی آپ کو مل جائے تو ان مہینوں میں آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، یہ امن کے مہینے۔ پھر ہدیہ، قربانی کا جانور، القلائد اس کو کہتے ہیں، اس قربانی کے جانور کو جس کے گلے میں نشانی کے طور پہ کوئی پٹا ڈالا گیا۔
تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ تو بہرحال میں نے تھوڑی سی آپ کو یہ بات بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اس میں اصل فائدہ ہماری روحانیت کا ہے، ہمارے یعنی کعبے کا تعلق ہمارے بہرحال مقصد حیات سے ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مجاز بنا دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، صرف کعبے کو دیکھنا، آپ نہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ شریف میں، ایک جگہ بیٹھ جائیں اور کعبے پہ نظریں جما لیں، یہ بھی عبادت ہے، ظاہر ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو اس کے اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام مناسک وغیرہ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ جو ہے ہمیں اسباق، ہم تو دیکھیں دین کو سوچ سمجھ کے نہیں ادا کرتے۔ تھوڑی سی اس پہ انشاءاللہ بات چیت کریں گے اگلی نشست میں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔